وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأزواجه وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور پر نور شاپ یوم النشور امام الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردے میں رہ کر سننے والی میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پچھلے جمعے سورۃ الفاتحہ سے آغاز کیا قرآن پاک کا، اور صرف 2 آیات بنیاد کا ترجمہ، تفسیر، تشریح بیان ہوئی۔ آج میں سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 3 سے آغاز کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ کون؟ جس کی ذات تمام خوبیوں کی مالک ہے، تمام تعریفوں کی مالک ہے، وہ ذات مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ مالک یوم الدین ملک کے ظہور تام کا بیان، اور یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کیونکہ سب اس کے مملوک ہے، اور مملوک مستحق عبادت نہیں ہو سکتی۔ یعنی کہ جو مخلوق ہے وہ مستحق عبادت نہیں، خالق ہی ہے جو عبادت کا حقدار ہے۔ تو اسی سے معلوم ہوا کہ دنیا داری عمل ہے اور اس کے لیے ایک آخر ہے۔ دنیا داری ایک عمل ہے، اول ہے، اور اس کے لیے ہر عمل کے بعد آخر ہے، اور وہ ہے مالکی یوم الدین، وہ قیامت کا دن ہے۔ قرآن نے فرمایا روز جزا کا مالک۔ اب جزا جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے انہیں جزا ملے گی، اور جنہوں نے برے اعمال کیے ہوں گے ان کو اس کی سزا ملے گی۔ تو اللہ رب العالمین خالق کائنات، مالک ارض و سما کی وہ ذات ہے۔ جہان کے سلسلے کو ازلی و قدیم کہنا یہ باطل ہے۔ اختتام دنیا کے بعد ایک جزا کا دن ہے، اس سے تناسخ باطل ہو گیا۔
یعنی کہ جو یہ کہے کہ بس یہی دنیا ہے، یہی پہ کھا پی لو، عیش و عشرت کی زندگی گزارو، بس یہی بندے کا مقصد ہے، نہیں، بلکہ روز جزا بھی ہے، حساب و کتاب کا دن بھی ہے، اور حساب و کتاب کے دن حساب و کتاب دینا ہوگا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوچھیں، تجھی سے مدد چاہیں۔ ذکر ذات و صفات کے بعد، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بعد، کیونکہ الرحمن الرحیم یہ صفات ہیں کس کی؟ للہ، اللہ کی۔ رب العالمین یہ بھی صفت ہے اللہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ اعتقاد عمل پر مقدم ہے، اور عبادت کی مقبولیت عقیدے کی صحت پر موقوف ہے۔ یعنی آپ کا عقیدہ، عبادت جس کی کر رہے ہیں اس خالق کے بارے میں، کسی اور کے بارے میں نہیں میں کہہ رہا کہ آپ جس کی مرضی عبادت کریں، نہیں، وہ کافی ہے جو کسی اور کو معبود بنائے، جس جو کسی اور کو خدا مان کر اس کی بارگاہ میں جائے، اس کے پاس جائے، تو وہ کافی ہے، چاہے وہ جتنا بڑا محدث کیوں نہ ہو۔ اور اگر جانے والا اپنے اعتقاد رکھ کر گیا اور اس کے سامنے اسی عقیدے کے ساتھ عبادت سمجھ کر کسی نے آ کر کام کیا، تو جو کرا رہا ہے وہ بھی مجرم ہے، اسے بھی حساب دینا ہوگا، اسے بھی اس کا جواب دینا ہوگا۔ اور اگر وہ روکے، سختی کرے کہ بھائی نہیں، یہ صفت خداوندی ہے، اس کا مالک میں نہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوچھیں، تجھی سے مدد مانگیں۔ اب یہاں پر بات یہ نعبدو کے صیغہ جمع ہے، یعنی کہ جمع سے ادائے با جماعت بھی استفادہ حاصل کرتی ہے، اور یہ بھی کہ عوام کی عبادتیں محبوبوں اور مقبولوں کی عبادتوں کے ساتھ درجہ قبولیت پاتی ہیں۔ عابدو نعبدو یہ صیغہ جمع متکلم کا ہے، ہم تجھی کو، میں نہیں کہا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پر نستعین بھی صیغہ جمع کا ہے، ہم تجھی کو پوچھیں، تجھی سے مدد چاہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات کرام قدر، اس میں رد شرک بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کسی کے لیے نہیں ہو سکتی۔ ایاک نستعین میں یہ تعریف فرمائی، استعانت، مدد چاہے بالواسطہ ہو یا بے واسطہ ہو، مدد یا بلا واسطہ ہو یا بے واسطہ ہو، مدد کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اب واسطے کے ساتھ کوئی مدد کرتا ہے تو حقیقی مدد کرنے والا اللہ ہے، یہی عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہاں پر کئی دوستوں کو سمجھنے میں فرق آ جاتا ہے کہ غیر خدا کے سوا مدد مانگنا، غیر خدا سے مدد مانگنا جائز نہیں۔ ہم بھی کب کہتے ہیں، ہم نے بھی، ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے، غیر اللہ کو حقیقی مددگار جاننے والا کافر ہے، غیر اللہ کو حقیقی مددگار کہنے والا وہ کافر ہے، لیکن جن کو اللہ حکم دے گا، یعنی اللہ کی مدد ہے، اللہ کی عطا ہے، جس طرح کس طرح، تو پھر اگر ہم کہیں تو انبیاء کرام یہ ذات بھی تو ہے نا، جو اپنی اپنی قوموں کے لیے واسطہ بنی، رب کے لیے، رب کو پہچان کر واسطہ بن کر انبیاء کرام آئے، اور وہ آ کر پیغام حق سناتے رہے۔ اللہ کے عالم ارواح میں قرآن کہہ رہا ہے، عالم ارواح میں کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے عہد لیا، الست بربکم،
کیا میں تمہارا رب نہیں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سورۃ الاعراف اٹھا کر دیکھیں 12 نمبر 9 اٹھا کر دیکھیں، اللہ خالق کائنات نے عالم ارواح میں سب لوگوں کو اکٹھا کر کے سب سے کہا الست بربکم، تو سب نے آگے سے جواب دیا قالوا بلی، کیوں نہیں؟ اب جب دنیا میں آیا بندہ اس حقیقت کو بھول گیا، اس وعدے کو بھول گیا، تو جب وعدہ کیا ہوتا ہے تو اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب وہ گواہ انبیاء کرام کی روحیں بھی چونکہ موجود تھی، اللہ نے جب دیکھا اپنے بندوں کو بھٹک رہے ہیں، اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجنا شروع کر دیا، جاؤ میرے نبیوں، جاؤ شیس علیہ السلام، جاؤ یحییٰ علیہ السلام، جاؤ نوح علیہ السلام، جاؤ زکریا علیہ السلام، جاؤ عزیر علیہ السلام، جاؤ ہود علیہ السلام، جاؤ لوط علیہ السلام، جا کر میرے بندوں کو میری توحید کی پہچان کرا دو۔ پتا تو ہے انہوں نے وعدہ تو کیا ہے لیکن وہ وعدہ بھول چکے ہیں، جن کو یاد آ گیا وہ مومن بن گئے، جنہوں نے نہ یاد رکھا وہ کافر رہے، وہ مرتد رہے، وہ جہنم میں جل جائیں گے۔ نبیوں کی جماعت نے آ کر ہمیں پیغام دیا، یہ واسطہ ہے رب تک پہنچانے کا، یہ واسطہ ہے، ہم بل واسطہ یا بلا واسطہ رب کو حقیقی مددگار مانتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آگے اللہ فرماتا ہے ہم تجھی کو پوچھیں، تجھی سے مدد چاہیں، اور پھر مدد کے ساتھ آگے اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ اب یہاں پر ایک بات کروں، فرق میں بتاتا ہوں، اپنی اپنی علمی نوعیت کی فرق، کہ ہم نے عموماً تراجم میں پڑھا ہے ہم کو سیدھی راہ دکھا، ہم کو سیدھی راہ دکھا۔ میں ایک سوال کرتا ہوں دوستو، جس نے پڑھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو سیدھا ہے کہ نہیں؟ کیوں کہ وہ اللہ کو بھی مان رہا ہے، محمد عربی کو بھی آخری نبی مان رہا ہے، سیدھا راہ تو اس نے دکھا ہے، دیکھ لیا ہے، ماں کی گود سے پڑھا، باپ نے پڑھایا، استاد نے پڑھایا، چچا نے پڑھایا، بابا نے پڑھایا، کسی نہ کسی نے کلمہ پڑھا دیا، سیدھا راستہ دیکھ لیا۔ کیوں؟ جس نے فقط لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیا اور وہ اسی عقیدے پہ اس کو موت آ گئی، وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں جائے گا، اس کو ایک نہ ایک جنت مل جائے گی۔ مسئلہ کہاں پر ہے؟ سیدھا راستہ چلنا ہے۔ نمازی نماز پڑھ رہا ہے، اب سورۃ الفاتحہ پڑھ کے، اب ظاہر ہے نماز پڑھے گا تو پاک ہو کر پڑھے گا، پاک صاف لباس ہے، جسم پاک ہے، جگہ پاک ہے، قبلے کی طرف رخ بھی ہے، بیت اللہ کی طرف رخ بھی ہے۔ اب بات کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اینیا گلا کر کے حالے کیا سیدھی راہ پتہ نہیں چلی، پتہ چل چکی ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ اللہ سیدھے راہ پہ میں نے دیکھ لینے، پروردگارا سیدھے راستے کا پتہ تو چل چکا ہے، اب چلنا چاہتا ہوں، اس راستے کو اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ مولا مجھے جس راستے کی تو نے پہچان دی ہے اس راستے پہ چلنے کی توفیق بھی عطا کر دے۔ جس راستے کی تو نے مجھے پہچان کروائی ہے، اللہ تیرا احسان عظیم ہے، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے کلمہ بھی دیا ہے، کلمے والا بھی عطا کر دیا ہے،
اللہ مجھے پھر یہ توفیق بھی دے دی ہے کہ تیری بارگاہ میں کھڑا ہوا ہوں. اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا دے. اب راستہ کیسا سیدھا ہے، کدھر جا رہا ہے؟ آ کے قرآن پڑھو. انہی جملوں کو تو پڑھ کر مولا علی پاک نے فرمایا تھا نا کہ جب میرا دل کرتا ہے میں رب سے باتیں کروں میں نماز پڑھتا ہوں. ہاں، جب میرا دل کرتا ہے میں رب سے باتیں کروں میں نماز پڑھتا ہوں. جب میں چاہتا ہوں میرا رب مجھ سے کلام کرے میں قرآن پڑھتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں ان کو دعوت فکر دے رہا ہوں جو صرف نشے بھنگ چرشے پی کر علی علی کہتے ہیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں مولا علی پاک کا تو عقیدہ یہ ہے، تاجدار العبا کا یہ عقیدہ یہ ہے، فاتح خیبر کا یہ عقیدہ ہے کہ شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے اس پہ گھاس اگے اور وہ گھاس میں اپنی بکریوں کو کھلانا گوارا نہیں کروں گا. اللہ اکبر. حضرات گرامی قدر، آگے اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ پھر راستہ میرے کو مانگتے ہو نا تو پھر ایسا راستہ مانگو، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم. اللہ راستہ ان لوگوں کا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، احسان کیا، احسان کیا. اللہ راستہ ان لوگوں کا. اب دیکھیں نا، اب دیکھیں میں بتانا یہ چاہتا ہوں میرے دوستو، باپ نے اچھے کام کیے ہو نا، باپ نے تو بیٹا اس کے راستے کے اوپر چلے، نقشے قدم پر چلے. لوگ کہتے ہیں واہ یار کتنا اچھا بیٹا ہے. باپ بھی چنگا سی تو پتر بھی بڑا ہی چنگا ہے، کیونکہ پھر نقشے قدم پہ چل رہا ہے. اللہ اکبر. صراط الذین انعمت علیہم. پروردگار تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں، پاک جسم لے کر کھڑا ہوں، پاک لباس لے کر کھڑا ہوں، پاک دھرتی پہ کھڑا ہوں، تیرے گھر پہ کھڑا ہوں، تیری زمین پر کھڑا ہوں، تیرے گھر کی طرف، وہ گھر جس کے بارے میں تیرا قرآن کہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. وہ بیت تو والا ہدایت والا گھر ہے، عالمین کے لیے ہدایت والا گھر ہے. اس گھر کی طرف میرا چہرہ ہے، میرا سینہ ہے، سب کچھ تیری بارگاہ میں لے کر کھڑا ہوں. گناہ بھی ہے، سیاکاریاں بھی ہے، بدکاریاں بھی ہے، پر مولا آیا تیرے در پر ہوں، تیری بارگاہ میں آیا ہوں. کیوں؟ جے میں دیکھا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، کہ جے میں دیکھا رحمت رب دی بھلے بھلے بھلے. مولا میرے عملہ ولے نہ دیکھ، بس یہ دیکھ میں تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں. اب تجھ سے مانگ رہا ہوں، بھیک مانگ رہا ہوں، تجھ بارگاہ سے التجا کر رہا ہوں کہ جب یہاں سے نکلوں تو مولا مجھے سیدھی راستے پہ چلنے کی توفیق دینا. جب میں نماز سے فارغ ہو جاؤں تو میں تیرے نیک لوگوں کو پڑھوں، تیرے نیک لوگوں کو دیکھوں، ان کی نیکیوں کو دیکھوں، ان کی اعمال صالحہ کو دیکھوں. صراط الذین انعمت علیہم. کون ہے وہ انعام والے؟ سب سے پہلے نبی ہیں. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ نے ترتیب دے دی، اللہ نے ترتیب دے دی. پہلے نبی ہیں، پھر صدیق ہیں، پھر صالحین ہیں، پھر شہداء ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرات گرامی قدر، صراط الذین انعمت علیہم. اے بندہ خدا جب تو نماز کے لیے آتا ہے اپنے آپ کو یہ نہ سمجھا کر کہ میں ایک ٹیمپریری کام کر رہا ہوں، بلکہ تو کتنا خوش وقت ہے اللہ کی پاک بارگاہ میں کھڑا ہے اور رب سے پاک لوگوں کی مدد مانگ رہا ہے، پاک لوگوں کا راستہ مانگ رہا ہے. راستہ ان لوگوں کا صراط الذین انعمت علیہم. اللہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مجھے ڈر لگتا ہے ایسے لوگوں سے
اللہ میں اپنے جملے میں کہوں، ان کا مفہوم بیان کروں اس آیے مقدسہ کے آخری جملے کا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نا مولا ایسے لوگوں سے بچانا، فرعون، نمرود، حمان، شداد، یہ امیہ، یہ ان جیسے بدبختوں سے بچانا، ایسے بدکردار لوگوں سے بچانا مولا، نہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ہی بھٹکے ہوئوں کا، یعنی بہکے ہوئے، بہکنا اور چیز ہے، غضب ہونا اور چیز ہے۔ ہاں جی، بہک جانا، وہ راستہ بھول گیا، وہ تلاش کرے گا، کسی سے پوچھے گا، مولا میں تو میری تو طاقت اتنی بھی نہیں کہ میں ان کے نقشے پہ قدم پر چلوں، میری اندر اتنی جسارت نہیں میں ان کے نقش قدم کو بناؤں۔ مولا غضب والے جن پر تیرا عذاب ہوا، ایسے لوگوں سے بھی بچنا چاہتا ہوں، بلکہ میں تو مولا ایسے لوگوں سے بھی بچنا چاہتا ہوں جو بہک چکے ہیں، بھٹک چکے ہیں۔ آج میرے دوستوں، بندہ نماز جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، اگر سورۃ الفاتحہ کے ایک ایک جملے، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف پر غور کرے تو پھر خدا کی قسم نماز پڑھنے کا بھی مزہ آتا ہے۔ اور نماز جب پڑھ کر پھر جب ہم سجدے میں جاتے ہیں، اللہ اکبر، جب اس کی برائیاں بیان کر رہے ہیں، ایسے تو نہیں حضور نے فرمایا جب بندہ مومن بندہ خدا نماز کے لیے حاضر ہوتا ہے، اس کے گناہ سارے سر پہ رکھ دیے جاتے ہیں، جب وہ رکوع میں جاتا ہے گر جاتے ہیں، کچھ بچے پھر بچتے ہیں، اس کی کمر پہ رکھ دیے جاتی ہیں، پھر وہ اٹھتا ہے تو وہ گر جاتی ہیں، جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو اللہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ لیکن وہ گناہ جو گناہ صغیرہ ہے، گناہ کبیرہ، وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہے۔ الحمدللہ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر آج بیان ہوئی ہے۔ اسی طرح انشاءاللہ آئندہ جمعے سورۃ البقرہ سے آغاز کریں گے۔ کوشش کیا کریں ٹائم سے آئیں تاکہ آغاز سے آخر تک آپ کو سننے کا اور ہمیں سنانے کا سکون مل سکے اور سرور آئے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔